میں اب دعوت دیتا ہوں جناب محترم مولانا فہیم الدین صاحب، سابقہ رکن شورا جماعت اسلامی کرناٹکا، کہ وہ ہمارے سامنے مومنانہ اوصاف کے عنوان سے مخاطب فرمائیں۔ جناب مولانا فہیم الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج کے سکندرآباد کے پروگرام کے ذمہ داران اور اس میں شریک پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریباً سال ڈیڑھ سال کے بعد آپ حضرات نے پھر ایک مرتبہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ ویسے میری خواہش یہ رہتی ہے سکندرآباد کی جماعت کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں۔ ہندوستان کا اگر ہم جائزہ لیں تو حیدرآباد اور سکندرآباد یہ تقریباً ہندوستان کے بیچ بیچ خلق کی طرح ہیں، اور سکندرآباد بے پناہ صلاحیتوں کا شہر ہے۔ اس کی خوبیاں جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ ایک زمانے میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کا یہ مرکز رہا، آج بھی ہے، اور یہاں راست ایک زمانے میں لندن اور مدراس، اورنگ آباد، مہاراشٹر کا ذہین ترین طبقہ اس علاقے میں آباد رہا، اور تقریباً اس علاقے کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور اسلام سے غیر معمولی محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرے سامنے آج صرف ہمارے مسلم بھائی ہیں، اگر اور نان مسلم بھائی بھی ہوتے تو میں ان نان مسلم بھائیوں کو بتاتا، دیکھو آپ بھی ہیں اور آپ کے اندر بھی بہت سے کوالٹیز ہیں، لیکن دوسری طرف یہ آپ کے ساتھ آفس میں، محلوں میں رہنے والے مسلم اور مومن بھائی بھی ہیں،
دیکھو ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں آپ کمپیئر کر کے خود ہی بتائیے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی صحبت میں تیار ہوئے اور اللہ نے مکے کے کفار اور مشرکین سے کہا تم اندھیرے میں جی رہے ہو، تمہارے اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے سماج اور سوسائٹی کو دیکھو، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بھی دیکھو، اور ادھر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت میں کتنے اچھے لوگ تیار ہوئے. ابو بکر صدیق ہیں، ان میں کیسی زبردست سچائی اور صداقت ہے. یہ حضرت عمر ہیں، ان میں عدل اور اللہ کے معاملے میں کیسی زبردست محبت کی کیفیت پائی جاتی ہے. یہ عادل ہے. یہ دیکھو حضرت عثمان غنی ہے، یہ کامل الحیا بھی ہیں اور بے انتہا سخی بھی ہیں. دیکھو ان کے اندر کیسی زبردست شرم و حیا کی کیفیت پائی جاتی. یہ دیکھو حضرت علی ہیں، علم کا تھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے. یہ دیکھو حضرت بلال ہیں، غلام ہیں، کالے ہیں، لیکن ان کا دل کتنا نورانی اور منور ہے. ان کی صدا 7 آسمانوں پر راست عرش اعظم تک پہنچتی ہے. یہ دیکھو حضرت خباب ہیں، دنیا انہی کے کارخانے سے گرم لوہے کی سلاخوں سے انہیں چرکے دے رہے ہیں، مگر یہ اللہ کا کیسا صابر و شاکر بندہ ہے. ساری مصیبتوں کو جھیلتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ دیکھو اماں ختیجہ ہیں، ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی اور کتنی زبردست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے ہوئے پورا مال آپ پر نچھاور کر دی. یہ ہیں بی بی فاطمہ، پیارے نبی کی چہیتی بیٹی، کتنی صابرہ ہیں، چکھی پیستی ہیں، پانی خود ڈھو کے لاتی ہیں، روزے دار بھی ہیں. انہی کی بدولت لوگوں کو تسبیح فاطمہ ملی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر راحت حاصل کرتی ہیں. یہ ہیں سلمان فارسی، ایران سے آئے، آنکھ کی پوجا کرنے والے، عیسائیت قبول کی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ آ کر کتنی دانش مندی اور فراست کا ثبوت دیا.
جنگ خندق کے موقع پر خندق کھدانے کا مشورہ آپ ہی نے تو دیا۔ یہ دیکھو حضرت مصعب بن عمیر ہے، لکھپتی ماں باپ کے بچے، روز ایک نیا لباس پہنتے، اسلام اور پیارے نبی کی محبت میں خدا کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے دیکھو مکے سے مدینہ آئے، اور مدینے میں پورے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے روشن کیا۔ ہاتھ میں جھنڈا ہے اور اس کو سر نیگو ہونے نہیں دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈے کو پکڑا۔ جب شہادت پائی تو حضور نے کہا، آہ کیا زبردست دولت مند نوجوان کا آج بچہ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کی، آج سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ دیکھو یہ میرے چچا حضرت حمزہ ہیں، جن پر وحشی نے گوریلا وار کیا، شہادت کے بعد ان کے ناک کان کاٹے گئے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا اور ہندا کو دیا گیا۔ وہ غصے میں چابی لیکن نگل نہیں سکی۔ یہ ہیں حضرت طلحہ، احد کے میدان میں پیارے نبی کو گڑھے سے اوپر لے آیا، مارنے والے نے وار کیا، خون کے فوارے نکل رہے۔ حضور نے کہا، احد کا زبردست نوجوان، دیکھو یہ عمارہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پیارے نبی کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی تیر پیارے نبی کی طرف لگنے نہیں دیتے۔ یہ ہے ابو عبیدہ بن جراح، والد کو سمجھایا لیکن والد نہ سمجھے، بیٹے کو جنگ میں ختم کرنے کے لیے وار پہ وار کیا، بیٹا بچتا گیا، لیکن ایمان کی تلوار کفر پر پڑی، باپ کی لاش تڑپ رہی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر بن عاص، سعد بن ابی وقاص، ایک نے مصر کو فتح کیا اور ایک نے ماں کو بہت سمجھایا، ماں کھانا پینا چھوڑ دی، لیکن بیٹے نے کہا، ماں اسلام بہت بڑی چیز ہے، تمہارے پاس تو ایک جان ہے ماں، اگر 100 جان رہ کر ایک ایک قربان بھی کر دیتے تو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ہیں ابو عبیدہ بن جراح، جنہوں نے کرونا جیسی بیماری اس زمانے میں ہیضے کی آئی تھی، تو اس موقع پر کہا، آج میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، ابو عبیدہ تم محاذ جنگ پر ہوں گے، تمہاری آخری غذا دودھ ہوگی، ادھر دودھ پیا اور انتقال کر گئے۔ یہ ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہن بھائی، بہن اور بہن بھائی قرآن سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حضرت عمر مارا مگر ان کی استقامت نے ان کے دل کو پگھلا دیا۔ میں اپنے سکندرآباد کے ان
کرسچن نان مسلم بھائیوں سے کہتا تم اور یہ دونوں ایک ہی آفس میں، ایک شہر میں، ایک محلے میں رہتے ہو، دیکھو لالا پیٹ کے یہ بھی ہیں، کارخانے کے ہیں، بھائی گوڑا وارث گوڑا کے ہیں، مولالی کے ہیں، ذرا ان پیارے بھائیوں کو دیکھو، تمہاری طرح انہیں بھی جسم ہے، آنکھ ہے، ہاتھ پیر ہیں، دل دماغ ہے، تمہارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ان میں کیا خاص خوبی تم دیکھ رہے ہو؟ مجھے ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے وہ ہے ایمان۔ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی روح ایک چیز کو مانتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتے ہیں، اور وہ ہے اس پوری کائنات کا اکیلا مالک، رب، رازق، حاکم، پروردگار، عبادت کے لائق الہ واحد، موت اور زندگی کا مالک، عزت اور ذلت دینے والا، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ یہ اس کو مانتے ہیں، ان کا وشواس، ان کا فیتھ اس بڑی ہستی پر ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جیئیں گے تو اسی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مریں گے تو اسی کے نام پر اس کی راہ میں چلتے ہوئے۔ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے سکندر آباد کے بھائیاں، ان میں اور آپ میں فرق یہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مرنے اور جینے، زندہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے دل میں بہت زبردست پیار ہے ایک بڑی ہستی کا، اللہ کے بعد وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ ہی نے انہیں اللہ کا راستہ دکھایا، اللہ سے واقف کرایا، اللہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی بتائی، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیسے عبادتیں کی جانی چاہیے ایک ایک عبادت بتائی، نماز بتایا، زکوٰۃ بتائی، روزہ دکھایا، حج سکھایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے اندر کچھ خوبیاں پیدا کی، امانت، دیانت، شرافت، ہمت، اولو العزمی، جرت، سچائی، حیاداری، شرمساری، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کی مدد، یتیموں بیواؤں کے ساتھ بے لوث خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ شفقت، کاروبار میں، معاملہ داری میں کھرے، اور اخلاق و کردار میں ایسے اونچے، ہر ایک کا بھلا کریں گے لیکن صرف اللہ کے لیے، یہ کھلائیں گے پلائیں گے لیکن دل میں یہ جذبہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ شکریہ بولے۔ دیکھو یہ کتنے سچے ہیں،
معاملہ ان کے اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو، یہ رشتہ داروں کو ناخوش کریں گے اگر وہ غیر غلط کام کرنے والے ہوں۔ معاملہ چاہے رشتہ دار کا ہو یا غیر کا، بات جو حق ہوگی یہ حق بات کریں گے، ناحق کبھی نہیں بولیں گے۔ ان کے دل میں ایک بات ہے جو قرآن پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر انہوں نے حاصل کی ہے، اور بہت بڑی بات ہے۔ ان کو سمجھایا گیا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ اصل دنیا اس زندگی کے بعد آئے گی جس کا نام آخرت ہے۔ ان کو بتایا گیا دنیا میں تم جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ کانٹے بوؤ گے تو کانٹے دیکھنے کو ملیں گے، پھول بوئے گے تو پھول ملیں گے۔ ان کو سمجھایا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جیسے اچھے کام کرو گے ایمان کے ساتھ، وہاں ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں انہیں ملے گا۔ جنت وہ مقام جہاں ہمیشہ راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ سدا راحت ہی راحت ہے۔ وہاں کوئی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی الجھن نہیں، ناک سے نیٹ نہیں جائے گا، کان پھٹ کر بو نہیں آئے گی، جو کھاتے ہیں کھاؤ، تمہیں اجازت ہے، تمہارے منہ تک غذا فراہم کر دی جائے گی، جو پیتے ہیں پیو، کوئی ممانعت نہیں۔ اور وہاں سب سے بڑی خوبی انہیں جو ملے گی اللہ تعالی کا دیدار اور اس کی خوشنودی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا، قرآن پڑھ کر یہ جانا، اور اس پر ان کا دل نے یقین کامل کیا، یہ دل سے مانتے ہیں کہ دنیا کے بعد خبر ہے، پل صراط ہے، قیامت میں حساب کتاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت ہے۔ کہ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں یہ ان باتوں کی وجہ سے، اللہ ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، اور مجھے مر کر اسی کے سامنے حساب دینا ہے۔ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سیکھی، انہوں نے اولیاء اللہ بزرگان دین سے سیکھی۔ میرے سکندرآباد والے بھائیوں، اب آپ بتاؤ، آپ بھی ان کی طرح ایماندار، دیانتدار، اللہ پر اعتماد کر کر اس پہ بھروسہ کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، انسانیت کو بے لوث چاہنے والے، اور زندگی کی ہر جگہ ہر میدان میں صحیح کھری حق بات کہنے والے اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کی طرح ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کو قبول کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دیکھو یہ کتنا اچھا نماز پڑھتے ہیں،
ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے جوان، چاہے ڈیوٹی پہ ہوں، ریلوے میں کام کر رہے ہوں یا ریل میں گارڈ ہوں، یارڈ ماسٹر ہوں، دیکھو یہ گودام میں سے ایک چیز بھی چراتے نہیں. ان کے ہاں کتنے واگن کے واگن سامان ہیں، مگر غیر کے مال میں ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. کتنے ایماندار ہیں یہ دوسروں کے مال کو لیتے ہوئے حرام سمجھتے ہیں، یہ اپنے مال ہی کو، حلال روٹی ہی کو پسند کرتے ہیں. چاہے گھر میں ہو، یارڈ میں ہو، اسٹیشن میں ہو، دوران سفر ہو، یہ ہر جگہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اگر آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کو تسلیم کر لو تو ان کی طرح خدا کی یاد سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے گی. دیکھو ان کے گھر میں کتنی برکت ہے. یہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، تو تمہاری تنخواہ ان کی تنخواہ دونوں برابر ہے. لیکن ان کی تنخواہ میں کتنی برکت ہے، ان کے بچے کتنے اچھے تعلیم یافتہ ہیں، کتنے کھا پی کے خوش ہیں. دیکھو انہوں نے نماز پڑھ کر خدا کی یاد کے ساتھ جس طرح زندگی گزاری ہے، حلال روٹی کمایا ہے. ان کے بچے اپنے ماں باپ کی کتنی اچھی بات سنتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. یہ خود بھی کھاتے ہیں، پڑوسی کو دیتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں کتنی برکت ہی برکت ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو ایسی برکت خدا پر، اس کے رسول پر، اس کے دین کو دل کی گہرائی سے مانو، آپ کا بھی گھر خیر و برکت سے مالا مال ہو جائے گا. دیکھو یہ کتنے اپنے خدا کو پہچاننے والے ذاکر و شاکر بندے. نعمتیں ملتی ہیں شکر کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، کبھی واویلا نہیں کرتے. اتنے اچھے لوگ ہیں. یہ دیکھو شادی کرتے ہیں، بے حیائی نہیں کرتے. ان کی نگاہیں کتنی پاک صاف ہیں، ان کی زندگی کتنی صاف ستھری ہے. اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، درست کرنے، سدھارنے اور ہر ایک کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. بھائیو، میں سکندرآباد کے تمام لوگ جو آج زوم میں ہیں ان سب سے کہوں گا، آپ اتنے پیارے ہیں، اور حیدرآباد کے مقابل میں سکندرآباد بہت پیارا ماحول رکھتا ہے. آؤ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرو. ہم ایمان لائے ہیں، صبر کرو. ہم ایمان والے ہیں، شکر بجا لاؤ. ہم ایمان والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرو. ہم ایمان والے ہیں، ڈھنگ سے زندگی گزارو. ہم ایمان والے ہیں، دیانت اور امانت کا خیال رکھو. ہم ایمان والے ہیں، شرم و حیا کا پاس و لحاظ کرو. ہم ایمان والے ہیں، تو پھر سوچو، ہمیشہ سوچو، سامنے زندگی کے پروگرام رکھو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں
اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔